شمیہ فاروقی صاحبہ، کچھ اختلافات کی خبریں آپ کی پارٹی میں بھی آ رہی تھی. آج آپ نے ایک ڈسپلے کیا، دکھایا کہ اکٹھے ہیں سب، لیکن ایکچولی کس کو ٹارگٹ کرے ہیں آپ اس الیکشن میں؟ پی ٹی آئی کی پالیسیز کو یا پی ایل این کی پالیسیز کو جس کا حصہ آپ بھی رہے ہیں؟ معیشت تو ایک کلیکٹیو جگہ جہاں پہ آج کھڑی ہوئی ہے، تو وہ اس کلیکٹیو 5 سال کے نتیجے میں دیکھیں گے اس کو. جی شکریہ فریہ. دیکھیے، پیپلز پارٹی کے اندرونی معاملات اس طریقے کے ہوتے ہیں کہ جہاں پر مختلف آراء سامنے آتی ہے، ہر کسی کی اپنی ایک رائے ہے، اور اس رائے کا اظہار کرنے کے لیے پارٹی کے اندر ایک جمہوری پروسیس ہے، ایک جمہوری ماحول ہے، جہاں پر بلاول بھٹو زرداری اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، آصف علی زرداری صاحب اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور مختلف لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی قسم کے اختلاف ہیں. یہ ہر بار جب وی آر سچ اے ڈیموکریٹک پارٹی کہ ہم اس کو بڑے اوپنلی اور سب کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں. دیکھیے، بلاول بھٹو زرداری ینگ لیڈر. آپ کی آواز کلیئر نہیں آئی شمیلہ صاحبہ. پروڈیوسر صاحب ذرا آواز ٹھیک کیجیے گا. ان کی عمر لگ بھگ ان کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے، ان کا اپنا ایک فلسفہ ہے، ان کی اپنی ایک سیاسی بصیرت ہے. 2 جنریشنز، اور 2 جنریشنز کے اندر ایک ہی معاملے کو ڈیل کرنے کے لیے مختلف رائے ہو سکتی ہے، مختلف طریقے کار ہو سکتے ہیں. اس کا لیکن مطلب یہ آپس نہیں کہ کے آپ میں معاملات طے اختلاف ہے. کر لیں پارٹیز، یا کوئی ایک کلیکٹیو پروگرام ملے گا؟ پہلے ہی الائنس کی گورنمنٹ ہوتی ہے، اس میں اختلاف، پھر پارٹیز کے اپنے اندر اختلاف. اچھی بات ہے، اختلاف رائے اچھی بات ہے، لیکن اختلاف نہیں ہے فریہ. میں ملک اس کے اوپر بات کو تھوڑا کنسنسس کب سا ہوگا؟ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ ڈفرنس آف اوپینین، میں سمجھتی ہوں کہ اس معاملے کو اس طریقے سے حل کرنا ہے، یہ سمجھتے ہیں اس معاملے کو کسی اور طریقے سے حل کرنا ہے. پھر ہم آپس میں بیٹھتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں، برین اسٹارمنگ کرتے ہیں کہ واٹ از دا بیسٹ وے فارورڈ. سو واٹس یور اور اوپینین کہ یہی بلاول طریقہ بھٹو ہونا کو چاہیے. مزید دیکھیے، ٹریننگ کی ون مین ضرورت شو ہے؟ تو آج چل نہیں رہا نا دوبارہ جو کا دوسری جماعتوں میں چل رہا ہے. فارمر پریزیڈنٹ نے جیسے آج عمران دوبارہ خان کی یہ پارٹی بات میں کی انہوں چلتا ہے نے. ون مین شو چلتا ہے، میاں رائٹ صاحب کی پارٹی میں چلتا ہے ون مین شو چلتا ہے، کہ بس انہوں نے کہہ دیا تو وہ پتھر کی لکیر ہو گئی. نہیں، آج ٹس پھر سے مس کہا، کوئی نہیں آج ہوگا. پھر یہاں ایسا کہا نہیں ہوتا فارمر ہے. پریزیڈنٹ نے آج اچھا، پھر اب کہا کہ بلاول بھٹو کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. پہلے بھی کہا، دوبارہ کہا. کوئی تو وجہ ہوگی. ہاں کون سی ٹریننگ ابھی ان کی ہونی ہے؟ ہی واز فارن منسٹر آف پاکستان. ایگزیکٹلی. جب وہ اس ملک کے ینگسٹ فارن منسٹر بنے تو وہ کوئی اسکول سے ٹریننگ لے کر نہیں آئے تھے وزارت خارجہ چلانے کے لیے. ان کے خون میں یہ سیاست ہے. وہ محترمہ شہید کے بیٹے ہیں، وہ آصف علی زرداری صاحب کے بیٹے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو شہید کے نواسے ہیں. انہوں نے سیاست دیکھی، سیکھی، پیدا ہوئے اس گھر میں، پلے بڑے. یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. یہ کبھی بھی کوئی عمر ایسی نہیں آئے گی فریہ جب وہ یہ کہیں گے کہ جی میں سب کچھ سیکھ چکا ہوں. آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ جی میں تو سیکھ رہا ہوں، سیکھا ہے میں نے، غلطیاں بھی کی، اب بھی رائٹ. سیکھا. ٹھیک. آپ سیکھ رہی ہیں فریہ، آپ اتنی پرانی اینکر ہیں. آپ کو وہ وقت آ گیا، مجھے 12 سال ہو گئے سیاست میں آئے ہوئے، آپ سے میں اس وقت ملی تھی 12 سال پہلے. کیا آپ آج لیکن 12 سال بعد بیٹھ مجھے کے نہ کہہ سکتی ہیں ملائیں. کہ میری یو آر نہ دا موسٹ والدہ اکمپلشڈ، یو آر دا جرنلسٹ، نہ موسٹ میرے والد جرنلسٹ. وہ الگ قسم کے پروفیشنٹ لوگ ہیں. میری اسٹرگل اینکر بالکل الگ ہے. تو میری پاکستان. نہیں، جرنی آپ بالکل سیکھ بھی، رہی نو ہیں، offense to اینڈ دس از اے dynastic لائف لانگ politics, پروسیس. but my journey is completely different and I don't think I will like it کہ اگر میرے باس مجھے سب کے سامنے آ کے کہیں کہ آپ کو بھی نہیں، ٹریننگ کی ضرورت ہے. In this case it's not a father speaking, it's his boss speaking or it's his party colleague speaking. تو فرق ہے نا وہ معاملہ. مجھے بھی نہیں اچھا لگے گا میرے باس پبلکلی مجھے کہہ دیں کہ آپ کو بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے. آپ کو بھی شاید اچھا نہ لگے، بٹ یس وہاں پہ فادر ہے، رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے. بننے کی ٹریننگ لے کے نہیں آئی. جب ذوالفقار ذوالفقار علی علی بھٹو صاحب وزیر خارجہ بنے تھے پاکستان کے تو وہ بھی ٹریننگ لے کے نہیں آئے تھے. جب زرداری صاحب صدر بنے تھے تو وہ بھی ٹریننگ لے کے نہیں آئے تھے. یہ لائف لانگ پروسیس ہوتا ہے سیکھنے کا. رائٹ. یہ ہم سیکھتے ہیں، سو پھر اور یہ وائی پک سیکھتے ون سیکھتے پرسن زندگی اور اس کو گزرتی ہے، روز ایسے ہی بتائیں کہ زندگی آپ کی گزرتی ہے. ٹریننگ ہونے کی ابھی اور ضرورت ہے. باپ کے لیے ہمیشہ اس کے بچے بچے ہی رہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی عمر کے ہو جائیں. سو پھر ڈائناسٹک آپ پالیٹکس کو ری یہ تھنک کریں. پھر مے بی وی جی نیڈ ٹو ری تھنک ڈائناسٹک پالیٹکس. بٹ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک فلسفہ ہے کہ وہ اسٹیٹس کو کی سیاست انہیں نہیں پسند ہے. وہ کہتے ہیں سیاست میں تبدیلی آنی چاہیے، ایک نئی سیاست ہونی چاہیے جہاں سب مل کے ساتھ چلیں.
جہاں پر یہ سیاسی انتقامیاں ختم ہو جائیں، جہاں پر یہ ایک دوسرے کے اوپر تانا کسی ختم ہو جائے، جہاں پر ایک دوسرے سے جھگڑے ختم ہو جائیں. اس ملک کے معاشی اور سیاسی معاملات ایسے ہیں جہاں پر کوئی ایک جماعت تو چلا ہی نہیں سکتی، ان کو حل ہی نہیں کر سکتی. We all have to work together. There is no other way. اور یہ بات تو ایک دوسرے طریقے سے صدر زرداری صاحب نے بھی اپنے انٹرویو میں کہی کہ دیکھ مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو 2/3 میجورٹی ملے گی، نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنے گی جہاں پیپلز پارٹی کو بھی ملیں گی سیٹیں، PMLN کو بھی ملیں گی، باقی جماعتوں کو بھی ملیں گی. ہم نے ساتھ چلنا ہے. PDM میں ساتھ نہیں بیٹھے تھے کیا؟ بیٹھ گئے تھے نا. بات ہو رہی ہے پارٹیز کے اندر کے اختلافات کی، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ تمام پارٹیز کے اندر یہ نظر آ رہے ہیں. PTI کے حوالے سے بھی یہی خبریں آتی رہی ہیں ڈاکٹر ہمایوں، اور کنفیوژن بھی نظر آئی. آج اگین شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ کل والی سٹیٹمنٹ پری میچور تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ گوہر خان صاحب ہوں گے ایکٹنگ چیئرمین. اس سے پہلے ایک دن پہلے مروت صاحب بات کر چکے، ان کو تو میرا خیال سے بالکل ہی کسی نے اون ہی نہیں کیا. سو ایگزیکٹلی یہ جو نیچرل اختلافات ہیں، یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کو ذرا بہتر طریقے سے آگے لے کے چلنا چاہیے؟ ایک آڈیو لیک بھی آ گئی ہے انفارچونیٹلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو فریہ جی، ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل دا اسپیکرز ارلیئر، میں نے بہت زیادہ میں نے جھوٹ سنا ہے. ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا کمنٹ کرتا جاؤں گا اس پہ. اگر PDM کی گورنمنٹ جھوٹ کو ریپلیس کر لیتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ مجھے لگا کہ غلط بیان ہے، something like that. اچھا ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے، بہت زیادہ مبالغہ آرائی کی گئی. ٹھیک ہے I retract my words، اس کو ایکسپینج کر کے اس کو کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب فار ایگزامپل کہا گیا تھا کہ ہم لوگوں نے یہ کر دیا. دیکھیں یہ 16 مہینے 18 مہینے یہ کیوں آئے تھے؟ یہ اس لیے آئے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ معیشت تباہ ہو گئی ہے اور ہم بچانے آئے ہیں. معیشت تباہ جب ہوئی تھی اس وقت معیشت 6.1 GDP پر تھی، اس وقت ایکسپورٹس ہائیسٹ ایور تھے 17 سال میں، اس وقت آپ کے ریمیٹنسز ہائیسٹ ایور تھے ان دا ہسٹری آف پاکستان. اس میں ہر چیز آپ کی جو لارج اسکیل انڈسٹری تھی 10.6% کے گرو کر رہی تھی. ٹھیک ہے، اچھا ان کو ایک تھا، انہوں نے کہا کہ بہت سارے IMF کے فیصلے کے ساتھ وہ کیا تھا. 2 فیصلے تھے، ایک بجلی میں 5 روپے اور ایک پیٹرول میں 10 یا 15 یا 20 روپے کا فرق تھا، اس سے زیادہ نہیں تھا. اگر ان کی کیپیسٹی ہوتی، ان کی سوچ ہوتی، اور یہ یاد رکھے یہ وہ ٹیم تھی کہ جس میں صرف میاں نواز شریف صاحب نہیں تھے، باقی سارے کے سارے وہی تھے، وہی امپورٹ کیا تھا ڈار صاحب کو، وہی سب لوگ تھے. اس سے پہلے مفتاح صاحب بھی تھے، ڈار صاحب بھی تھے، سارے لوگ تھے. اگر ان میں اتنا ہی وہ ہوتا کہ یار یہ اس میں یہ غلطی ہے تو اس غلطی کو ٹھیک کر دیتے. وہ مئی میں آئے تھے، اپریل میں آئے تھے، مئی کے اینڈ میں کہہ دیتے کہ یار یہ 20 روپے واپس لے رہے، 5 روپے واپس لے رہے، مسئلہ ٹھیک ہو جائے. لیکن ان کو مطلب آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن دے کوڈ ناٹ. اچھا پھر انہوں نے جھوٹ بولا، اس سال انہوں نے جھوٹ بولا کہ ان کی جو GDP گروتھ ہے 0.28% ہے. یہ انہوں نے ریکارڈ میں بتایا جون کے اس میں. ابھی پتا چلا ہے ہمیں کہ وہ 0.28 نہیں، وہ -0.17 ہے. سو دیٹ مینس دے ہیو ایون لائڈ ٹو دا پاکستانی پیپل کہ انہوں نے GDP جو تھے 0.28 پہ لے کر گئے تھے، وہ ایکچولی -0.17 ہے، اس سے بھی نیچے ہے. یہ ان کے حالات تھی. ٹھیک ہے، سر آپ نے بھی تبدیل کیے، ڈیلے آپ نے بھی کیا IMF کی طرف جانے کے لیے، ڈیل کا وہاں بھی مسئلہ ہوا، مہنگائی کی جو آپ سمجھے ایک اٹیک تھا وہ شروع آپ کی گورنمنٹ سے ہوا، بیچ میں کووڈ بھی آیا. جو بھی تھا ایک حکومت کو وقت تو دینا ہوتا ہے، ان کے پاس وقت کم تھا. دیکھیں اس طرح فریہ جی میں ایک بات دیتا ہوں، لیٹس کم ٹو دیٹ تھنگ. ٹھیک ہے، 2020 میں پوری دنیا میں کووڈ 2020-2021 نے پوری دنیا کی اکانومیز کو تباہ کر دیا. اس دوران میں چند ملکوں میں سے جو بہترین ملک جس نے سروائیو کیا وہ کون سا ملک تھا؟ پاکستان تھا. یہ سارے لوگ کہتے تھے، بلاول بھٹو صاحب کہتے تھے کہ جی اگر آپ نے لاک ڈاؤن نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. لیکن ایک بندہ خالی کھڑا رہا پوری دنیا میں، اس نے کہا کہ نہیں میں لاک ڈاؤن نہیں کروں گا کیونکہ یہ دہاڑی دار طبقے کو تباہ کرے گا. اس نے کہا کہ میں سمارٹ لاک ڈاؤن کروں گا. کیا ایک منٹ ہے نا، ایک منٹ ہے جائے. اس نے کہا میں سمارٹ لاک ڈاؤن کروں گا. کیوں؟ بیکاز ہی واز سمارٹ مین. ٹھیک ہے ڈاکٹر ہمایوں، یہ ہم ذرا دوسری طرف چلے گئے. ڈیو ریسپیکٹ
یہ تو آپ لوگوں کا ایک موقف ہے, آپ نے کیسے چلائی اکانومی, انہوں نے کیسے چلائی. ہم بات کریں پارٹی اختلافات کی, انہی کے پارٹی کے ہیں دانیال عزیز صاحب جنہوں نے اختلاف کیا. میں کوئی اختلافات نہیں ہے پی ٹی آئی میں. اچھا پی ٹی آئی میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کل کی کانفرنس میں چور کی کیوں کہہ رہے ہیں ایک پرابلم ہے, ایک پرابلم دیکھیں اس طرح ہے, ایک پرابلم ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ایک پرابلم ہوئی ہے کہ اس میں جب آپ کی مین لیڈرشپ نہیں ہوتی سامنے تو وہاں پہ تھوڑی سی مس کمیونیکیشنز, تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ چیز ویری کامن ہے, ٹھیک ہے. تو اس چیز کو آپ نے مارجن دینا ہے. رہی بات یہ, ایز فار ایز دا پارٹی از کنسرن, جو مجھے سمجھ آ رہی ہے اور میں آئی کین سیفلی سے کہ I would represent majority of the party people, کہ وہ یہ ہے کہ جب کہہ دیا گیا ہے علی ظفر صاحب نے, who is also پارلیمانی لیڈر as of today, انہوں نے جب کہہ دیا ہے کہ کپتان نے کہہ دیا کہ گوہر صاحب جو ہیں he would be the chairman of the party, then he will be the chairman of the party. ٹھیک ہے, اس کو ووٹ پڑیں گے. اور جو 2 دسمبر کو انتخابات ٹھیک ہے, بائی آل مینس اوکے. سو وہ ہوں گے چیئرمین پی ٹی آئی, اور 2 دسمبر کو ہونے والے الیکشن میں جو باقی عہدیداران ہیں وہ بھی آپ وکلا کو ہی دیں گے, یا کہیں پہ آپ اپنے جو پرانے ساتھی ہیں وہ بھی آگے آئیں گے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں ہوگا کیا, اینڈ میں ہوگا کیا, ہمارے جو لوگ الیکشن لڑنے والے ہیں, لیٹس سے ڈاکٹر ہمایوں الیکشن لڑتا ہے, لیکن ڈاکٹر ہمایوں اس وقت سین میں نہیں ہے. ڈاکٹر ہمایوں نے الیکشن کے لیے اپنے وہ کر دیا, کاغذات کر دیا. میرا کورنگ کینڈیڈیٹ موسٹ پرابلی میں, اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کورنگ کینڈیڈیٹ اپنے کسی لائر کو کر دوں گا. کیوں؟ اگر میرے آخری وقت میں یہ لوگ پیپر وہ کرتے اور میرے بعد کوئی اور کینڈیڈیٹ ہوتا ہے, وہ بھی پولیٹیشین ہے, وہ بھی کسی فورس یا کسی پریشر یا کسی کے اندر آ سکتا ہے, تو میں اس جگہ پہ تھوڑا سا ذرا کیئرفل کروں گا. کیوں؟ مجھے پتا ہے. دیکھیں اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک اسٹریٹجک پلیسنگ کرنی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹجکلی بہتر یہ ہے کہ مکلا کو عہدے دیں, کیونکہ وہ اس وقت جو انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے ان کے لیے بہتر موقع ہے اس کو کانٹیسٹ کرنے کا. بعض جگہوں پہ ایز اے کورنگ کینڈیڈیٹ کر لیں. اگر میرے پیپرز ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں, میں الیکشن لڑوں گا, دین آئی ول بی دا فرسٹ چوائس.